اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اعظم مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت اللہ ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا عدت کے دوران کوئی عورت جو ہے، جس عورت کو طلاق ہوئی ہو اور وہ عدت کے دوران جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ شادی کے بارے میں، کہ شادی کتنی قسم کی ہوتی ہے، شادی کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں، تاکہ اس سے ہمیں یہ عدت کا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے اس سے ذرا واضح ہو جائے گا کہ عدت، یہ جس ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا عورت عدت کے دوران شادی کر سکتی ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم شادی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نارملی جی قانونی طور پہ شادی کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ویلڈ میرج ہے، ایک وائڈ میرج ہے اور ایک ارریگولر میرج ہے۔ جو ویلڈ میرج ہوتی ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شادی کے لیے، یہ ٹاپک میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے شادی کو، ہم اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ شادی کے حوالے سے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ ہم کام کریں گے تو شادی جو ہے وہ مؤثر ہوگی، ورنہ جو ہے شادی جو ہے وہ وائڈ ہوتی ہے، شادی جو ہے وہ قانونی طور پہ صحیح نہیں ہوتی۔ پہلے ہم سب سے پہلے ویلڈ میرج کو دیکھتے ہیں کہ صحیح شادی کیا ہوتی ہے۔ صحیح شادی کے لیے جی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے یہ جی ایجاب و قبول، کہ لڑکی جو ہے یہ کہے کہ جی لڑکا جو ہے مجھے منظور ہے، اور اس میں لڑکا یہ کہے کہ جی لڑکی مجھے منظور ہے، یعنی کہ دونوں لڑکا اور لڑکی آپس میں ایجاب و قبول کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، تو پھر جا کے یہ جو ہے یہ پہلا انگریڈینٹس ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا تو وہ جو ہے یہ شادی کا تصور نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، یعنی کہ ادھر سے آفر کی جائے، ادھر سے ایکسیپٹنس ہو۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے یہ ضروری ہے شادی کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، شادی کے لیے گواہان بڑے ضروری ہیں جی۔ 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جب بھی شادی کی جاتی ہے اس وقت 2 گواہان ہوں جن کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول کریں، اور گواہان اس بات کے گواہ ہوں کہ جی ہماری موجودگی میں یہ شادی ہوئی تھی اور ہم اس شادی کے گواہ ہیں، تاکہ یہ گواہ جو ہے، یہ جو انگریڈینٹ ہے یہ شادی کا، یہ ضروری ہے اور یہ پورا ہونا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر شادی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ لاسٹلی اس کا جو سب سے اہم جو اس کا انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر۔ حق مہر کا مقرر ہونا بھی ضروری ہے۔ حق مہر بھی اگر نہیں مقرر کیا جاتا تو اس سے بھی شادی جو ہے وہ نہیں ہوتی، یا شادی جو ہے وہ وائڈ ہوتی ہے قانون کی نظر میں۔ اس لیے کسی بھی شادی، ویلڈ شادی کے لیے قانون کی نظر میں جو ویلڈ شادی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے بتایا کہ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 جو ہے اس میں جو ہے گواہان کا ہونا ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پہ حق مہر کا۔ اب آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وائڈ میرج کیا ہوتی ہے۔ وائڈ میرج وہ ہوتی ہے کہ جس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، تو پھر وہ شادی جو ہے وہ وائڈ ہوتی ہے، وہ باطل ہوتی ہے، وہ شادی کا قانونی طور پہ کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر ایجاب و قبول نہ ہو، یا گواہان نہ ہوں، یا اس میں حق مہر نہ ہو، تو شادی جو ہے وہ وائڈ ہوتی ہے، شادی جو ہے وہ صحیح تصور نہیں ہوتی۔ یہ تھا جی ویلڈ میرج اور وائڈ میرج قانون کی نظر سے۔ آپ کو، کیونکہ میں صرف عدت کے پیریڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے یہ آپ کو شادی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو شادی ہوتی ہے وہ ارریگولر میرج ہوتی ہے۔ اب ارریگولر میرج کیا ہوتی ہے؟ ارریگولر میرج یہ ہوتی ہے کہ شادی تو صحیح ہو جاتی ہے، شادی میں وہ اس میں کوئی ایسا، لیکن اس میں کوئی ایسی خامی ہو کہ اگر اس خامی کو دور کر دیا جائے تو شادی جو ہے وہ ویلڈ ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارریگولر میرج، کہ جی وقتی طور پہ اس میں کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوئی اس میں مبہم ہو سکتا ہے، لیکن جب اس خامی کو دور کر لیا جائے، جب وہ خامی دور ہو جائے تو شادی جو ہے وہ ویلڈ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم عدت کے پیریڈ کو ڈسکس کریں گے۔ جو ہمارا سوال تھا کہ کیا عدت کے دوران شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور دوسری شادی کر سکتی ہے، تو اگر عدت کے دوران اگر عورت شادی کر لیتی ہے تو یہ ارریگولر میرج ہوگی قانون کی نظر میں، کہ یعنی کہ یہ عدت کے دوران شادی جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی، لیکن قانونی اسلامی طور پہ، شرعی طور پہ انہوں نے یہ غلط کرتے ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر جب ہم قانون کو دیکھتے ہیں تو قانون کی نظر میں یہ شادی ارریگولر ہوتی ہے۔ ہاں، جب وہ عدت کا پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو وہ شادی ویلڈ ہو جاتی ہے۔
اس میں بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں دوبارہ نکاح تجدید نکاح کر لیا جائے اسی مرد کے ساتھ، تو وہ جب عدت پوری ہو جائے تو اسی شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھا لیا جائے، ورنہ وہ جو میرج جو ہوتی ہے وہ وائڈ نہیں ہوتی، وہ عدت پیریڈ پورا ہونے کے بعد عدت سے پہلے پہلے اگر شادی ہو جائے تو وہ ارریگولر میرج ہوتی ہے، جب عدت کا پیریڈ پورا ہو جائے گا تو وہ شادی ویلڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 5ویں شادی کر لیتا ہے تو پھر اور اس دوران وہ 5ویں شادی کی جو ہونا یہ بھی ارریگولر میرج ہے، اس دوران اگر وہ کسی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کی 4 شادیاں ہو جائیں گی، تو اس لیے پھر اس کی شادی ویلڈ ہو جائے گی، یا وہ اس دوران اس کی کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی 4 بیوی ہو جاتی ہیں تو یہ شادی جو ہے وہ ویلڈ ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ ارریگولرٹی تو ہے لیکن جو ہے یہ ویلڈ ہو جاتی ہے بعد میں، جب وہ خامی اس میں پوری ہو جاتی ہے، وہ خامی دور ہو جاتی ہے تو وہ شادی جو ہے وہ ویلڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ شادی جو ہے اس کو اس لیے یہاں پہ ایکسپلین کیا شادی کے ٹاپک کو، کہ ایک تو آپ کو شادی کے حوالے سے قانونی طور پہ پتہ چل جائے کہ شادی کی قانونی حوالے سے کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کس سینس میں یہ اقسام بنائی گئی ہیں۔ ارریگولر میرج جو ہے وہ ہم نے اس ٹاپک کو کہ عدت کا جو ٹاپک جو ہے ہم نے اس کو اس لیے یہاں پہ ڈسکس کیا تاکہ میں شادی کو پہلے ایکسپلین اس لیے کیا تھا کہ جو ارریگولر میرج کو ہم عدت کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ ریگولر میرج کیا ہوتی ہے اور کیا یا عدت کے دوران اگر شادی کر لی جائے تو کیا یہ شادی صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے۔ ایک یہاں پہ ایک اور بات جو اہم ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ اور اکثر ہمارے یہ سامنے یہ کیسز ایسے آتے ہیں اور کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے طلاق نہیں دی یا ہم نے طلاق دے دی تھی اور عدت ابھی گزری نہیں تھی تو لڑکی نے آگے شادی کر لی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے زنا کے مرتکب ہو گئے ہیں تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا ان کے خلاف FIR کی جائے، تو جو ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو شادی ہوتی ہے، شادی میں جب ایسی اگر صورتحال اگر عدت کے دوران اگر کوئی شادی ہو جائے تو وہاں زنا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح تو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسی شادی جو ہے وہ ارریگولر تو ہو سکتی ہے، وہ وائڈ نہیں ہو سکتی، باطل نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، شادی تو ان کی ہو گئی، لیکن شادی میں ایک ارریگولرٹی ہے، وہ جب وہ اس کا پیریڈ پورا ہو جائے گا تو وہ شادی ویلڈ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اگر عدت کے پیریڈ کے دوران اگر شادی ہو یا شادی کر لی جائے تو اس میں جو ہے وہ یہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یا میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی کر لینا چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عدت کے دوران شادی کو روکا گیا ہے۔ اس کا ایک فلسفہ میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے، اس کا فلسفہ صرف یہی ہے کہ اگر عورت 1 یا 2 ماہ کی بھی پریگننٹ ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، اور جب پھر اولاد بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ عورت پریگننٹ تھی تو پھر آنے والے بچے کے بارے میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا والد کون تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک پرابلم ہوتا ہے جس وجہ سے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر لیا جائے تو قانون کی نظر میں اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے، اس کو ہم زنا جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ آج کل اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ کیا شادی جو ہے وہ عدت کے دوران جو ہے شادی کرنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اگر کر لی جائے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے، کیا اس پہ کوئی کرمنل لائبلٹی لگتی ہے، تو کیا اس کے خلاف کوئی FIR ہونی چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں قانون کی نظر میں محمدن لاء کے حوالے سے میں نے شادی کی جو اقسام جو ہیں وہ آپ سے اس لیے سامنے ڈسکس کی ہیں تاکہ اس میں یہ ویلڈ میرج، وائڈ میرج اور ارریگولر میرج اس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اسی طرح ارریگولر میرج کے حوالے سے میں نے عدت کے دوران شادی کرنے کا جو ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔